طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں بات چیت ہوگی بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کی حالیہ امریکی یاترا پر، اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف UN میں کیا کہیں گے، اور کیا وہ یہ بات بھی کہہ سکیں گے کہ پاکستان میں ناموس رسالت کے نام پر لوگوں کو بے دردی کے ساتھ اور ماورائے قانون کیوں مارا جا رہا ہے۔ اسرائیل حزب اللہ کی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس بات پر بھی تبصرہ کریں گے۔ روس یوکرین کی جنگ کیا رخ اختیار کرے گی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ امریکہ کے الیکشنز کے ریزلٹس کیا ہوں گے، اور کینیڈا میں الیکشنز جلد ہو پائیں گے، ان امکانات کا احاطہ کریں گے۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز ہم کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم کی امریکہ یاترا کے حوالے سے۔ انہوں نے کوارڈ کی میٹنگ میں شرکت کی، UN جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور ڈائسپورا کے ایک بہت بڑے کارکرم میں آئے۔ آپ ان کی اس امریکی یاترا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پرائم منسٹر نریندر مودی کی یہ جو امریکی یاترا ہے یہ کافی سکسیسفل رہی۔ آلموسٹ 3 دن کا ان کا ٹور تھا۔ انہوں نے UN جنرل اسمبلی کے 79th سیشن میں بھی شرکت کی۔ وہاں کا جو تھیم تھا اس سال کا وہ کلٹیویٹنگ کلچر آف پیس تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ بھارت کا انٹرنیشنل پیس کیپر کے طور پر بڑا اہم کردار رہا ہے، خاص طور پر بھی روس یوکرین کی جنگ کے سلسلہ میں۔ سنا جا رہا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھارت بہت اہم طریقے سے اپنا فریضہ بھی سر انجام دے رہا ہے، اور اپیرنٹلی بھی انہوں نے روس کا بھی دورہ کیا، یوکرین کا بھی دورہ کیا، اور پھر روسی صدر کے بعد 2 بار انہوں نے یہ بات کہی ان کے سامنے کہ جناب یہ جنگ کا زمانہ نہیں، اور جو مسائل ہیں وہ بیٹل فیلڈ میں حل نہیں ہوا کرتے۔ تو پرائم منسٹر نریندر مودی جو تھیم ہے اس وقت UNGA کا، اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور انہوں نے اس میں تقریر کی، بڑی اہم تقریر ہے، اس پہ بھی میں تھوڑی آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ تھا کوارڈ کا اجلاس۔ اب کوارڈ 4 دیشوں کا ایک کلب ہے جس میں بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ شامل ہے، جس کا بنیادی مقصد انڈو پیسیفک اوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور خاص طور پر جو چائنا کی ایکسپینشنزم ہے یا جارحیت ہے اس کو روکنا ہے۔ اور یہ بہت بڑا کنسرن ہے امریکہ کے لیے بھی، آسٹریلیا کے لیے بھی، اور جاپان کے لیے بھی، اور بھارت کے لیے بھی۔ جاپان اور امریکہ وہ کافی لمبے سمے سے اتحادی ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ امریکہ اور آسٹریلیا 2 ویسٹرن نیشنز ہیں، اور جاپان اور انڈیا 2 ایسٹرن نیشنز ہیں۔ ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جاپان کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، آسٹریلیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، آسٹریلیا کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور امریکہ کے بھی سبھی دیشوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ تھوڑی بہت ایکسیپشن وہ پرانے کلونیل ہینگ اوور کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ان کی ہے۔ تو اس اجلاس میں جو ہم دیکھتے ہیں، کوارڈ کے اجلاس میں جو اب تک کی خبریں سامنے آئی ہیں، اگرچہ اس پہ کینسر کی ریسرچ اور اس پہ زیادہ بات چیت کی گئی، مگر یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر کوارڈ جو ہے وہ چائنا کو اس ریجن میں کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب ان چاروں لیڈرز کی اندر باتیں کیا ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی کوارڈ کے کئی اجلاس ہو چکے ہیں، وہ اندر کی باتیں سامنے نہیں آتی۔ جتنا یہ لیڈر میڈیا کو یا پریس کو بتانا چاہتے ہیں اتنا تو بتا دیتے ہیں، باقی ان کی باتیں کافی سیکرٹ ہوتی ہیں۔ لیکن اس سیکریسی میں ایک اوپن سیکرٹ کا کانسیپٹ یوں ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کلب کا مقصد چائنا کو کنٹین کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ جیسا میں نے UNGA کے یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کی بات کی، وہاں بھی پرائم منسٹر نے جو تھیم تھا اس سال کا، کیپچرنگ دا کلچر آف پیس، یہ 2024 کا تھیم تھا، اس تھیم کے حوالے سے انہوں نے
بہت اہم باتیں کی. ان کی تقریر موجود ہے یوٹیوب پہ بھی, اور اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ. تو وہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل پیس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ساری دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آگے آئیں, اپنے مسائل کو حل کریں. پھر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جو آگے دنیا کو چیلنجز ہیں وہ بھی, اور جو گلوبل وہ ہے وارمنگ کا جو ایشو ہے وہ بھی ایشو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نریندرا مودی کا بہت یہ امپورٹنٹ تھا. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات تھی کہ دنیا کی جو بڑی کارپوریشنز ہیں ان کے آفیسز امریکہ کے ہیں. زیادہ تر دنیا کی بڑی کارپوریشنز امریکن اوریجن کی ہے. ان کے لیڈر سے, سی او سے وہ ملے ہیں اور پہلے بھی ملتے رہتے ہیں. اور انہوں نے ڈائسپورا میں جو باتیں کی, مودی اینڈ اس جو ایونٹ تھا, اس کو میں مودی اینڈ یو ایس بھی کہہ سکتا ہوں, بہت بڑا ایونٹ تھا, اس پہ آگے ہم چل کے بات کریں گے. تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ اب بھارت میں اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھارت اس کا انتظار نہیں کر رہا. اپرچونٹیز بھارت آلریڈی لینڈ کر چکی ہیں اور مزید لینڈ خود بخود کر رہی ہیں بھارت کے ویٹ کیے بنا. تو بہت ہی کامیاب وزٹ تھا پرائم منسٹر نریندر مودی کا امریکہ کے حوالے سے. ڈائسپورا کے ایونٹ کو ہم دونوں نے اٹینڈ کیا, اور آپ اس ایونٹ کے ماحول, اسپرٹ اور مودی جی کی گفتگو کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. دیکھیے, جیسا کہ یہ ایونٹ ہم دونوں نے اٹینڈ کیا, اور بھی میں نے پیچھے ذکر کیا کہ مودی اینڈ اس کے نام کا یہ ایونٹ تھا. میں اس کو مودی اینڈ یو ایس بھی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ مودی اینڈ یو ایس جیسے اس بھی بنتا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ بھی بنتا ہے. پرائم منسٹر نریندرا مودی نے, جس طرح میں اس یو ایس کو دونوں ٹرمز میں استعمال کر رہا ہوں کہ مودی اینڈ اس, مودی اینڈ یو ایس, تو پرائم منسٹر نریندرا مودی نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جو اس وقت اے آئی کا مطلب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, مگر دوسرا مطلب یہ ہے امریکن انڈینز, کیونکہ انڈینز اوریجن کے لوگوں کا اے آئی کو آگے بڑھانے میں امریکہ کے اندر رہتے ہوئے بہت بڑا کردار ہے. تو وہ امریکن انڈینز ایکول ٹو امریکن انٹیلیجنس, یہ ان کا پیغام تھا. پرائم منسٹر نریندرا مودی کی جو تقریر تھی, جو میں نے, آپ نے اور ہزاروں لوگوں نے سنی, اس میں کوئی 15,000 کے قریب لوگ موجود تھے ناسا کولیزیم لانگ آئیلینڈ کے کاؤنٹی میں. تو اس کا جو ولولہ تھا وہ ہم دونوں نے مشاہدہ کیا, بہت ہی کمال کا ولولہ تھا. مگر پرائم منسٹر نریندرا مودی کی جو قریب 1 گھنٹے سے زیادہ کی جو اسپیچ تھی وہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ انہوں نے بہت آرٹیکولیٹ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اب, جیسا میں نے بھی پیچھے ذکر کیا, کہ اپرچونٹیز بھارت اپرچونٹیز کا انتظار نہیں کر رہا, اپرچونٹیز بھارت میں آلریڈی لینڈ کر رہی ہیں. اور یہاں تک میں اس کا مطلب لیتا ہوں کہ اب بھارت اپرچونٹیز کا انتظار نہیں کر رہا, بلکہ بھارت اپرچونٹیز کریٹ کر رہا ہے ورلڈ وائڈ کے لیے. پھر انہوں نے بتایا کہ گلوبل وارمنگ میں بھارت کی جو انڈسٹریز ہے اس کا 4% صرف حصہ ہے, جبکہ دنیا کے دوسرے دیش جو ہیں ان کا 96% حصہ ہے. تو انہوں نے صاف کہا کہ دنیا کی تباہی میں بھارت کا حصہ بہت بہت چھوٹا ہے, نہ ہونے کے برابر. تو یہ ایک طرح سے میسیج تھا. پھر انہوں نے بڑی کیئرفل باتیں کی. انہوں نے امریکہ اور بھارت کے جو رشتے ہیں, بڑھتے رشتے ہیں, ان کی بات کی, اور وہ واقعی ریالٹی ہے. فیوچرسٹک اپروچز, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ you don't have to wait for the opportunities, you have to hit the opportunities. You hit the opportunities, yes, you don't wait for the opportunities. پھر انہوں نے ڈائسپورا کو خراج تحسین پیش کیا, اور ٹھیک سے خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ڈائسپورا رہتا ہے وہ بھارت کو کنیکٹ کرتا ہے اس دیش کے ساتھ. اور امریکہ میں چونکہ بھارتی ڈائسپورا سب سے بڑا ڈائسپورا ہے, بھارت سے باہر جو بھارتی بستے ہیں, وہ امریکہ شاید ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ بستے ہیں, مڈل ایسٹ کے بعد اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو اور وہ ان کا وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, وہاں کی میڈیسن, وہاں کے بزنس میں بڑا اہم کردار ہے. تو یہی بات پرائم منسٹر نریندرا مودی نے ڈائسپورا کو کہی اور ان کو اپریشیٹ کیا, اور ڈائسپورا بھی ان کی باتوں کو سن رہا تھا اور خوشی سے چینٹ بھی کر رہا تھا. اور آپ نے اور میں نے دیکھا کہ ڈائسپورا ہائیلی ایجوکیٹڈ اور موٹیویٹڈ
very well aware of, ویری ویل اویئر، ویری ویل انٹیگریٹڈ ان ویسٹرن سوسائٹی ہے. اور امریکہ میں جو بھارتی ڈائسپورا ہے وہ کینیڈین ڈائسپورا جو کینیڈا میں بھارتی ڈائسپورا ہے کینیڈین کانٹیکس میں اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، زیادہ ایکٹیو ہے، زیادہ فعال ہے، زیادہ اسیمولیٹڈ ہے، زیادہ انٹیگریٹڈ ہے. تو پرائم منسٹر مودی نے یہی بتایا کہ بھئی میں آپ کے ہاں تو قریب ہر سال ہی آتا ہوں. کووڈ کے چند برس تھے جب میں نہیں آیا تھا 3-4 برس، تو ورنہ تو ہر سال ہی میں آ رہا ہوں. انہوں نے گن کے بتائے بڑے بڑے ایونٹ. تو پرائم منسٹر نریندر مودی کی وہاں پہ جو موجودگی تھی ڈائسپورا میں وہ ایک واضح پیغام تھا امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ میں اپنی ڈائسپورا کے ساتھ کتنا جڑا ہوں. آپ نے دیکھا اس ڈائسپورا میں اگر وہ جو منتظمین ہیں، آرگنائزرز ہیں، اگر وہ بلانا چاہتے تو 1,00,000 لوگ بھی بلا سکتے تھے، مگر چونکہ کیپیسٹی 15,000 لوگوں کی تھی تو انہوں نے اتنے ہی لوگ بلائے. اور وہاں پہ کس قدر اچھی سیکیورٹی تھی اور سموتھ تھی. سب سے اچھی بات اس میں یہ تھی کہ جتنے لوگ شامل تھے بہت پرجوش تھے. جی. یعنی وہ ابھی بھی آپٹمسٹکلی چیزوں کو بہت زیادہ لے رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اب ہونے والے انڈیا کے الیکشنز نے ان کے اوپر کوئی ان کے انتھوزیزم میں یا ان کے جوش میں اور ان کے ولولے میں کوئی کمی کی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچرسٹکلی ویری آپٹمسٹک تھے. رائٹ. یہ بہت بڑی بات تھی. دیکھیے آپ نے جو اہم بات کی اسی بات پہ میں اس بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ نہ صرف بھارتی ڈائسپورا کے لوگ فیوچرسٹک آپٹمسٹک تھے فیوچر کے بارے میں، بھارت کے فیوچر کے بارے میں بھی، امریکا بھارت کے رشتوں کے فیوچر کے حوالے سے. اسی طرح پرائم منسٹر نریندر مودی ہمسیلف واز ویری آپٹمسٹک اباؤٹ دا فیوچر آف امریکن انڈینس یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس کو وہ کہتے ہیں، ان کے فیوچر کے لیے بھی. لیکن ویسے بائی دا وے ان دونوں کو الگ الگ شکل میں بھی انہوں نے بہت اچھا ڈیفائن کیا. اپنے کنٹریبیوشن کو بھی اکنالجمنٹ دلوائی، اس کے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات فیکٹ بھی ہے کہ انڈیا کا رول اس وقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے کہ بدل چکا ہے. ایسا ہی ہے، انڈیا کا رول بدل چکا ہے. دیکھیے انڈیا ایک پیرلل سویلائزیشن ہے. آج کی دنیا میں ایک طرف ویسٹرن سویلائزیشن کھڑی ہے اور دوسری طرف انڈین سویلائزیشن کھڑی ہے. اس کے بعد جتنی سویلائزیشنز ہیں جیسے عرب سویلائزیشن ہے یا ایون چائنیز سویلائزیشن ہے وہ اتنی اوور ویلمنگلی ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی جتنی بڑی یہ 2 سویلائزیشنز نظر آتی ہیں آرٹ کلچر کے اعتبار سے. اب جب ہم آرٹ اور کلچر کی بات کرتے ہیں تو آرٹ میں آرٹ اٹ سیلف، موویز، میوزک، ڈانس. کلچر میں آپ کھانے ڈال لیجئے، لوگوں کا رہن سہن دیکھ لیجئے، لوگوں کے لائف سٹائل کو دیکھ لیجئے. تو یہ جو انڈین لوگ ہیں، یعنی ہم سب، میں بھی انڈین ہوں، آپ بھی انڈین، ہم سب انڈین ہیں. ہمیں یہ توفیق ملی ہے خدا کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے کہ ہم اپنے آپ کو فخر سے انڈین کہہ سکیں. اب بیچارے جن پاکستانیوں کو یہ توفیق نہیں نصیب وہ جلتے رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن انڈینز جو ہیں، انڈینز جنرلی اپنا یونیک ایک سوشل فیبرک بھی رکھتے ہیں، کلچر بھی رکھتے ہیں. تو دنیا کو 2 ہی بڑے کلچر نظر آتے ہیں. یہ تو ویسٹرن ورلڈ اکراس یورپ، آسٹریلیا سے لے کے یورپ، امریکہ، کینیڈا، یا تو یہ کلچر نظر آتا ہے یا پھر بھارتی کلچر، چاہے وہ بالی ووڈ کا ہو، ہمارے یوگا کا ہو، ہمارے کھانوں کا ہو، ہمارے میوزک کا ہو، ہمارے ڈانسز کا ہو، ہمارے کپڑوں کا ہو. تو یہ دنیا کے 2 بڑے کلچر ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت انفیکٹ دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز ہیں. ایک تو ویسٹرن سپر پاور ہیں اپنے کلچر کے اعتبار سے، ایک بھارتی ہے، انڈینز ہیں. یہ بڑا موسٹ انفلوئنشل پاورز آف دا ورلڈ، ناٹ جسٹ انفلوئنشل، آپٹکس ہیں کہ دنیا کو دیکھتے ہی یہ 2 کلچرز ہیں. باقی جو ایشین کلچر ہے جو جنرلی چائنیز کا ہے، انہوں نے بدقسمتی سے کمیونسٹ آئیڈیا سے اپنے کلچر کو برباد کر دیا. اب ساؤتھ کورین ہیں، سنگاپور کے لوگ ہیں، فلپینز کے لوگ ہیں، یہ ایشین کلچر ہے، ان کا بہت خوبصورت کلچر ہے. لیکن جیسا میں یہ کہہ رہا ہوں، عرب سویلائزیشن بڑی خوبصورت ہے، ان کی کچھ چیزیں بہت خوبصورت ہے. میں یہاں پہ مذہبوں کی بات نہیں کر رہا، اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں عرب سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں. بہت خوبصورت کلچر ہے. لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کلچر ہیں. دنیا کے جو 2 بڑے کلچر نظر آتے ہیں وہ ویسٹرن کلچر ہے یا ایسٹرن کلچر ہے. ایسٹرن کلچر میں سے بھارتی کلچر ہے. دیکھیے آپ یوگا سے کھانوں تک، اب چائنیز کلچر میں کھانوں کا معاملہ ہے،
باقی چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے ہر چیز کو خود ہی برباد کر دیا. اور ویسے بھی بائی دا وے چائنیز کلچر میں بہت ساری انڈین چیزیں ہیں کنفیوشزم کی وجہ سے یا بدھزم کی وجہ سے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے, یہ بہت بڑی بحث ہے. UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی امریکہ پہنچے. وہ نیکسٹ فرائیڈے کو اپنی تقریر کریں گے. آپ کے خیال میں وہ کیا ڈسکس کرنا چاہیں گے, وہ کیا پریزنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں UN جنرل اسمبلی کا یہ 79th سیشن ہے اور میرا خیال ہے ہر سیشن میں ہی یا تو پرائم منسٹر دیشوں کے جاتے ہیں یا کوئی اور بڑا فارن منسٹر یا امپورٹنٹ لیڈر جاتا ہے. تو پاکستان کی طرف سے اس بار شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, تو وہ نیکسٹ فرائیڈے کو وہاں پہ بات چیت کریں گے. پرائم منسٹر نریندر مودی جیسا ہم نے ابھی پیچھے ذکر کیا وہ تو آلریڈی لاسٹ سنڈے کو شاید اپنا خطاب کر چکے تھے UN جنرل اسمبلی میں. اب پرائم منسٹر شہباز شریف کیا کہیں گے, میں تھوڑا سا کمپیئر کروں گا کہ وٹ پرائم منسٹر مودی سیڈ وٹ ہی وڈ سے. اس طرح جو اپیرنٹلی لگتا ہے وہ کشمیر پہ ضرور بات کریں گے شہباز شریف صاحب. ان کا تو مطلب ریٹرک ہی یہی ہے جی, کشمیر میں کیا ہونا چاہیے, ہماری کیا امنگیں ہیں, UNO کی کئی قرارداد, پتہ نہیں کون سی وہ قرارداد ہے فرسودہ, اس کا ذکر کریں گے ایز یوزول جیسا کہ پاکستان کا ہر وہاں پہ لیڈر کرتا ہے. جبکہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا, کیونکہ وہ ذکر کیوں کریں گے, کشمیر ان کا حصہ ہے. ویسے بھی اس بار UN جنرل اسمبلی کا جو تھیم ہے کلٹیویٹنگ دا پیس کلچر, اب اس تھیم کے تحت اب پرائم منسٹر شہباز شریف یہ حماس اور حزب اللہ یا حماس حزب اللہ اگینسٹ اسرائیل کی لڑائی کی بات کریں گے اور پیس کی بات کریں گے. روٹین میں جو اس موضوع پہ اور بھی کئی ورلڈ لیڈر ضرور بات کریں گے, کیونکہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ. کشمیر کی بات بھی کریں گے جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا, اور اس کو پیس کلچر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے. اور میں یہ بھی گیس کر سکتا ہوں کہ وہ دنیا میں چونکہ ان کو ہر وقت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو غریب ملکوں کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں, جو فلڈز آ جاتے ہیں اور اس طرح کے جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں دنیا میں, اس کے نتیجے میں جو غریب ملکوں میں تباہی ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی 3-4 سال پہلے ایسے فلڈز آئے تھے, قدرتی آفات آئی تھیں, تو اس کے حوالے سے تب سے یہ چل رہا ہے سلسلہ کہ پاکستان کو مدد دی جائے. تو وہ پھر دہرائیں گے, کیونکہ پیسے تو پاکستان کے پاس کبھی نہ تھے نہ ہیں, اور اسی طرح اگر پاکستان چلتا رہا تو نہ کبھی ہوں گے. تو بس یہی 3-4 موٹی موٹی باتیں ہیں جس پہ پاکستان کے وزیر اعظم بات چیت کریں گے, اپنا کشمیر کا ریٹرک دہرائیں گے اور اسرائیل کے خلاف ایک بھاشن دیں گے, اور پھر اس کے بعد جنرل سی باتیں کریں گے, اور جو کلٹیویٹنگ دا کلچر آف پیس جو تھیم ہے اس کے ساتھ کوئی باتیں جوڑنے کی کوشش کریں گے. اس سے زیادہ نہ شہباز شریف کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں. چلیے اب ہم پاکستان کے حالات کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں ناموس رسالت پر ہونے والی بربریت پر دکھ کا اظہار کر سکیں گے؟ کیا پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی مذمت بھی کر سکیں گے؟ یہ دیکھیے کہ بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے ابھی ریسنٹلی جو ہوا. عمر کوٹ میں ایک ڈاکٹر کو, غالباً ڈاکٹر شاہ نواز اس کا نام تھا, عمر کوٹ سندھ کے علاقے میں لوگوں نے اس کے خلاف شکایت جمع کرائی. پھر وہ پکڑے گئے, اور جس دن وہ پکڑے گئے ہیں جو پاکستان سے اطلاعات آئی ہیں اسی رات وہ ان کے ساتھ کوئی پولیس مقابلہ ہوا, ان کو مار دیا گیا. اچھا پھر وہ مر گئے بیچارے, تو ان کی لاش کو وہی وحشی مذہبی جو پاکستان کے جنونی انتہا پسند ہے وہ انہوں نے دفن کرنے سے انکار کر دیا, لے گئے اور لاش کو انہوں نے جلا دیا. تو اتنی ہولناک داستان ہے. یہ ابھی کوئی 2 روز پہلے کا واقعہ ہے. چند روز پہلے غالباً 11-12 ستمبر کی بات ہے, کوئٹہ میں بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہوا تھا جی. ایک شخص کو انہوں نے پکڑا اور انہوں نے کہا جی اس نے بھی رسول خدا کے خلاف کوئی بات کی ہے, سوشل میڈیا پہ کچھ لکھا ہے, تو اس کو بھی انہوں نے مار دیا. اچھا اس کو کیسے مارا تھا, اس کو پکڑ کے لے گئے, وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا, اور پولیس کے ایک اہلکار نے اپنی پستول سے اس کو مار دیا. یہ
الگ بات ہے کہ آج ایک خبر آئی ہے کہ کوئٹہ میں جس شخص کو بربریت کے ساتھ پولیس کے اس درندے نے مارا تھا، اس کو اس مقتول یعنی وہ بیچارہ مرا تھا، اس کے ورثاء نے کہا کہ بھئی ہم تمہیں اب معافی دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں انہوں نے معافی دینے کا اعلان کس دباؤ کے تحت کیا ہے. اب پاکستان ایک ایسا انبلیویبل دیش بن چکا ہے دنیا میں جس میں بربریت اور مذہبی جنونیت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. اس طرح کے واقعات کوئی ایک بار نہیں، ہر مہینے کو 2-3 خبریں آتی رہتی ہیں، اور مجمع جو ہے نا موب نکل آتا ہے کسی مولوی کے کہنے پہ، اور موب کو مولوی بھی روکنا چاہے تو اب نہیں روک سکتے کیونکہ لوگ پاگل ہو چکے ہوئے ہیں. جو جنرل عوام ہے نا وہ بالکل احمقوں کی جنت میں رہ رہی ہے. ان کا یہی خیال ہے کہ ایسا کرنے سے ہم نے اس کو تو جہنم بھیج دیا ہے ایسے شخص کو، اور خود ہم اب جنت سیدھا جائیں گے. یہ مینٹیلٹی ہے پاکستان کی، نہ صرف ان پڑھ عوام کی بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کا یہی حال ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا شہباز شریف اس پہ کوئی دکھ کا اظہار کریں گے؟ کسی صورت بھی وہ اس پہ کسی قسم کا شاید مینشن بھی نہیں کریں گے. ان کو کوئی شرم بھی نہیں آتی لیڈرز کو، چاہے آرمی کی لیڈرشپ ہو چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو. اب دیکھیے یہ سندھ میں جو واقعہ ہوا ہے، بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی سندھ میں بادشاہت ہے، صرف حکومت نہیں ہے، بادشاہت ہے. وہاں پہ ہندو بچیوں کو سال ہر سال سے مارا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، فورسفلی کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی آف پاکستان کے لوگ جو یہ بلاول بھٹو، آصف زرداری اینڈ ادر لیڈرشپ بڑے پروگریسو کہتے ہیں. آج تک یہ اپنی ناک کے نیچے ان کے ایم این ایز ہیں، یہ چاہیں تو ان سب کا جینا حرام کر دیں. اب میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ سندھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ جی صوفیوں کی دھرتی ہے. ابھی صوفیوں کی دھرتی تو پنجاب بھی ہے، کے پی کے بھی ہے. تو یہ کون سی صوفیوں کی دھرتی ہے جہاں پہ ہندوؤں کی بچیوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے خاندانوں کے ساتھ سال ہر سال سے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، دہائیوں سے یہ برا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں یہ جو سندھی نام نہاد جو روشن خیال لوگ ہیں جو ہمیں یہ بھاشن دیتے ہیں کہ جی ہم تو بڑی جو ٹالریشن والی قوم ہے، بھی کون سی ٹالریشن ہے؟ آپ کیوں نہیں روک پاتے اپنے ان ایکسٹریمسٹوں کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ صرف خالی باتیں کرتے ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے وہاں کی، جس کا وہاں پہ بول بالا ہے، یہ کیوں نہیں ایک لفظ نکالتے اپنے منہ سے؟ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کا نظام جو ہے اس کو درست رکھنے کے لیے مائنورٹی سے لے کے ہر بندے کو انصاف فراہم کریں، اور وہ پیرلل کو ایگزسٹنس کے تحت ایک اچھی سوسائٹی جو ہے وہ تبھی بنتی ہے جب سب لوگ اچھے طریقے سے دیکھیے اب یہ جو شخص تھا جس کو ڈاکٹر شاہ نواز اس کو جو مارا ہے اور پھر اس کی لاش کو زندہ جلایا ہے، یہ تو کوئی ہندو کرسچن بھی نہیں تھا. دیکھیے یہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا، خود کو مسلمان کہنے والا شخص تھا. اس کی کوئی اوپینین ہو سکتی ہے. اب یہ بحث چل رہی ہے. اب پاکستان میں دیکھیے خوف کا یہ عالم ہے کہ جی وہ اصل میں ذہنی مریض تھا، وہ ڈپریشن کی دوائی لیتا تھا، ہائپر ٹینشن کی دوائی لیتا تھا. بھائی ڈپریشن کی دوائی، ہائپر ٹینشن کی دوائی تو ہر تیسرا شخص لیتا ہے. اسرائیل حزب اللہ کے بیچ لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. پچھلے ہفتے حزب اللہ کے درجنوں لوگ موبائل ڈیوائسز کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے، ہزاروں زخمی ہوئے. اب دونوں طرف میزائل پھینکے جا رہے ہیں. حزب اللہ کے سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں. اب آپ اس جنگ کو کیا رخ اختیار کرتا اور کتنا پھیلتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جنگ بنیادی طور پر شروع ہوئی تھی پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 کو، جب حماس نے اپنی جو سفاکیت، بربریت اور جانگلی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح ان بچوں کو جو اسرائیل کے اور دوسرے ملکوں سے گئے ہوئے کانسرٹ میں بچے تھے ان کو پکڑا، مارا، کوئی 1200 سے زیادہ، اور ابھی بھی اسرائیل کے پاس کوئی ہاسٹیج کوئی 100 کے قریب ہیں اور کئی مارے بھی جا چکے ہیں بیچارے ہاسٹیج. اس کے بعد پھر اسرائیل چونکہ ایک بڑی ملٹری پاور ہے، پھر انہوں نے جس انداز کے ساتھ ریٹیلیٹ کیا
اب حماس والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو فلسطین ہے 40,000 سے زیادہ مارے جا چکے ہیں. اب یہ جنگ پھیل چکی ہے اسرائیل اور حزب اللہ کی. پچھلے ہفتے جیسا کہ دنیا نے دیکھا کہ جو پیجرز تھے حزب اللہ کے ورکرز کے پاس یا حزب اللہ کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے پاس، وہ پیجرز پھٹے اور 3,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. کچھ پیجرز سیریا میں بھی پھٹے ان کے جو وہاں پہ لوگ تھے. اب یہ بحث چل رہی ہے کہ ان پیجرز کو کیا سافٹ ویئر کے ذریعے اڑایا گیا تھا یا ہارڈ ویئر کے ذریعے اڑایا گیا تھا. تو اب دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے جی کہ وہ اصل میں ہارڈ ویئر میں کوئی خرابی کی گئی تھی، یعنی ان پیجرز کو جہاں سے وہ چلے تھے حزب اللہ کو سپلائی دینے کے لیے بیچ میں کہیں پہ بارود بھرا گیا تھا. اب یہ بہت ہی ہائی ٹیک معاملہ ہے. میں تو وہ خبریں بتا رہا ہوں جو انٹرنیشنل پریس میں آ رہی ہیں. سچائی کیا ہے یہ تو اب لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، دنیا کی حکومتیں انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا سچائی سامنے آتی ہے. تو بہرحال اچھی خاصی تباہی ہوئی اور لبنان میں لوگ اپنے سیل فون پھینکنے پہ مجبور ہو گئے کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں سیل فونز کی بیٹریاں نہ پھٹ جائیں. اس حد تک خوف کیا. اب ظاہر ہے حزب اللہ نے پھر جواب کے طور پر سینکڑوں میزائل پھینکے اسرائیل کے اوپر. اب حزب اللہ کے جواب میں اسرائیل جب میزائل پھینکے گا تو ظاہر ہے لبنان کے علاقوں میں ہوگا جہاں حزب اللہ کا زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے. اب لبنان جو دیش ہے ایک زمانے میں دنیا کا ون آف دا لبرلز خوبصورت دیش ہوا کرتا تھا. اب جب سے یہ جو اسلامک ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ سچ ایز حزب اللہ وہاں پہ چھائے ہیں، لبنان میں کئی خانہ جنگیاں ہو چکی ہیں. لبنان برباد ہو چکا ہوا ہے جو دنیا کا سب سے خوبصورت اور ون آف دا لبرلز دیش ہوا کرتا تھا. تو اب لبنان کے بھی پرائم منسٹر پہنچے ہوئے ہیں UNGA اسمبلی نیو یارک. تو وہ بھی بیچارے کیا بات کریں گے. ایک طرف تو حزب اللہ کے دہشت گرد ہیں، دوسری طرف اسرائیل. پھر ظاہر ہے جب وہ اپنی کارروائی کرتا ہے تو پھر تو ان کی دہشت گردی سب کی ایک طرح سے بھول جاتے ہیں یہ. اب یہ سوال یہ کہ جنگ کتنی اور پھیلے گی، یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے میں نے کئی بار کہا ہے کہ یہ جنگ کوئی انٹرنیشنل جنگ نہیں بن سکتی کیونکہ اس جنگ کے لیے روس اور چین نہیں کودیں گے. یعنی یہ کوئی فلسطینیوں کی سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، زیادہ سے زیادہ 2-4 اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. چین تو ابھی تک یہی کہتا ہے جی کہ دونوں پارٹیاں باز آئیں، وہ تو اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کرتا. اب دیکھیے ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ایون عرب ممالک بھی جو پہلے فلسطینیوں کی مدد کے لیے جنگ میں اترا کرتے تھے اب وہ بھی نہیں اتر رہے ہیں، وہ بھی دور ہیں اس جنگ سے. وہ بھی بلکہ اندر سے دل سے حماس کو حزب اللہ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں. ان کا واضح طور پر خیال ہے سعودی عرب ہو چاہے یہ UAE ہو کویت ہو قطر ہو کہ بھائی انہوں نے یہ فلسطینی یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں حماس کے اور اس طرح کے اسلامک جہاد وہ یہ واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نا ہمارے امن کے لیے خطرہ ہیں. ان کو اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا وہ بھی جنگ میں نہیں کودیں گے. زیادہ سے زیادہ ایران جنگ میں کودے گا. ایران کی دوستی ہے چین سے بھی ہے اور روس سے بھی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی بھی چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اسرائیل کے روس کے ساتھ بھی کوئی بہت برے تعلقات نہیں ہیں، بہت اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں اور بہت برے تعلقات بھی نہیں ہیں. وہ قطعاً اور قطعاً اس جنگ میں نہیں آئیں گے. روس ویسے ہی یوکرین کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، وہ ایک اور مصیبت اپنے گلے ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. چین بھی نہیں آئے گا، چین کی آلریڈی کولڈ وار چل رہی ہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، تو وہ بھی نہیں آئے گا. اس لیے یہ جنگ زیادہ انٹرنیشنل نہیں ہو سکتی، مجھے نہیں لگتا. یہ زیادہ سے زیادہ ایران اس میں کود پڑے گا. ایران کے کود پڑنے کے باوجود بھی چین اور روس اس جنگ میں نہیں آئیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران واضح طور پر اس جنگ میں کودے گا. ایران کی بھی اتنی سخت نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اسرائیل کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسرائیل کے پیچھے جو پوری ویسٹرن ورلڈ ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چونکہ اگر ایران یہ ہیں تو پراکسیز، حماس بھی ان کی پراکسی ہے، حزب اللہ بھی اس کی پراکسی ہے، ہوتی جو یمنی جو اچھلتے کودتے رہتے ہیں ٹیررزم کرتے رہتے ہیں وہ بھی ان کی پراکسی ہیں. ایران
ان کی ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں اترے گا. اگر اترے گا تو عرب دیش بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے اور ویسٹرن ورلڈ پھر کھل کے اسرائیل کا ساتھ دے گی, اور ایران کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اپنی ساکھ بچانا بھی اگر ایران نے یہ جنگ مول لی. آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر جا کے انہوں نے حماس کے لیڈر کو, اسماعیل ہانیہ کو مار دیا تھا, اور ظاہر اسرائیل نے مارا تھا, مانا تو انہوں نے نہیں کہ ہم نے مارا تھا, لیکن ایران نے بس منہ دکھاوے کے لیے کچھ میزائل پھینکے تھے. اور ایران کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا میزائل جو اینٹی میزائل ڈوم سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کے ہاں کو 2-3 میزائل ہی گریں گے. ہم 300 پھینکیں گے, 297 ویسے وہ اینٹی میزائل ڈوم سسٹم برباد کر دے گا. تو بس منہ دکھاوے کے لیے پھینکتے ہیں, اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے, فیس سیونگ کے لیے. تو یہ جنگ, اب میں اس پہ یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ نتن یاہو کی بھی پولیٹیکل مجبوری ہے, وہ بھی ظاہر ان پاپولر ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں جتنے آگے کے سٹیپس جائیں وہ ہوں, تاکہ ان کے خلاف ریبل جو ان کے اپنے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ نہ کریں. اور پھر نتن یاہو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس موقع ہے کہ جس طرح انہوں نے حماس کا کافی حد تک سسٹم برباد کر دیا ہے, اب وہ حزب اللہ کا سسٹم جو نیٹ ورک ہے اس کا برباد کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا. خوفناک جنگ ہے. اب تک کی جو چند گھنٹوں کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق 600-700 حزب اللہ کے لوگ یا عام بیچارے لبنانی شہری بھی مارے جا چکے ہیں, اور اگر حزب اللہ نہ رکے تو تباہی اور زیادہ ہوگی. حزب اللہ زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا نا جو اس وقت راکٹ پھینک رہا ہے, اور پھینکے گا, تو پھر اسرائیل اور پھینکے گا. پھر ان دا اینڈ کیا ہوگا؟ ان دا اینڈ یہ ہوگا کہ وہ مدد کے لیے آئے گا ایران, تو وہ میں نے پیچھے بتا دیا, ایران مدد کے لیے آ گیا تو ویسٹرن ورلڈ پھر ساری مدد کے لیے آ جائے گی اسرائیل کی. نتن یاہو کے اوپر جو دباؤ ہے الیکشن کرانے کا یا حکومت چھوڑنے کا وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر وہ نتن یاہو کو موقع مل جائے گا کہ حزب اللہ کی پوری جو اسٹرینتھ ہے اس کو میکسیمم حد تک وہ تباہ برباد کرے. میرے خیال ہے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ورلڈ پیس چاہتے ہیں اس وقت, پیپل آر اویئر کہ اب جنگوں کا زمانہ نہیں ہے, جنگوں کا فائدہ نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل سٹانس کے طور پہ لڑی جانے والی جنگ ہے اور اس کو لوکلی ہی ریزالو ہونا چاہیے. چلیے اب ہم دوسری بڑی جنگ کی طرف آتے ہیں, یعنی روس یوکرین کی جنگ. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی امریکہ میں کہا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کی جلد جنگ ختم ہو سکتی ہے, تو پھر اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے. ابھی انہوں نے امریکہ میں, وہ بھی UNGA میں پہنچے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ جی یہ جنگ جلد ختم ہونے کو ہے یا ہو سکتی ہے. شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ مجھے جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدد کرے, زیادہ سے زیادہ اسلحہ دے, تاکہ میں اپنی طاقت روس کو دکھاؤں. جیسا کہ وہ اس وقت روس کے کچھ حصے کے اندر گھسے ہوئے ہیں, تو وہ کچھ اور اندر گھسنا چاہتے ہیں. وہ ایسے میزائل لینا چاہتے ہیں امریکہ سے اور یورپین یونین سے جو روس کے اندر جا کے حملے کریں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری یعنی یوکرین کی پوزیشن ویک ہے, اس لیے روس ہمیں ڈرا دھمکا رہا ہے. اب اگر ہماری پوزیشن مضبوط ہو جائے تو ہم روس کو ڈرائیں دھمکائیں گے, تو پھر صدر ولادیمیر پوتن مجبوری میں پیس ٹاک پہ آئیں گے. اچھا یہ صحیح ہے کہ جب دنیا میں اس طرح کی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, پیس تبھی سم ٹائم انفارچونیٹلی ہوتا ہے جب دونوں طرف کی جو پاور ہے وہ پوری کی پوری فل فورس کے ساتھ دکھائی جائے, پھر مجبور ہوتے ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا دیش ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تو اس کو تباہ برباد کر ہی رہا ہوں, تھوڑا اور کر دوں گا, تو اس کی ایسی کی تیسی. تو جب اس کے پاس, چھوٹے دیش کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو وہ بھی کچھ تباہی لا سکتا ہے, تو پھر بڑے دیش کو کان ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس بھی اسلحہ پہنچ رہا ہے. اگرچہ روس نے کہا ہے کہ اگر امریکی یا یورپین اسلحہ میرے خلاف استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ میری پھر یوکرین سے نہیں ہے, پورے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے. حالانکہ وہ آلریڈی ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہی جنگ چل رہی ہے ان کی, لیکن وہ کہنے کو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ ایک لحاظ سے اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی خوش آئند ہے اور دوسرے لحاظ سے یہ فکر مند ہے. اب خوش آئند کیسے؟ خوش آئند ایسے ہے کہ جب صدر زیلنسکی یہ کہتے ہیں, بھلے سے وہ یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ مجھے ویسٹرن ورلڈ
وہ کچھ ایسا اسلحہ دے کہ میں روس کو اپنی طاقت دکھاؤں تو پھر یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، پھر روس مذاکرات کی میز پہ آئے گا۔ مجھے اس سے ایک دوسرا میسج بھی ملتا ہے ایز اے جرنلسٹ کہ کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی انڈیا کے ذریعے بھی اور دوسرے کچھ دیشوں کے ذریعے بھی ایسی چل رہی ہوگی کہ روس نے انڈیکیشن دی ہوگی کہ بھائی آپ کے ساتھ اب ہم جنگ کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ روس بھی اس جنگ کے نتیجہ میں بڑے مسائل کا شکار ہے۔ تو اور ویسے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی اس سے کیا حاصل ہو کیا حاصل اب یہ ہے کہ روس بھی چاہ رہا ہے فیس سیونگ، ایگزٹ اسٹریٹجی چاہ رہا ہے۔ روس بھی چاہے گا کہ عزت کے ساتھ، کوٹ ان کوٹ عزت کے ساتھ میں اس جنگ سے باہر رہوں، دنیا یہ نہ کہے کہ روس کو بھاگنا پڑا، حالانکہ امریکہ افغانستان سے بھاگا۔ ویسٹرن ورلڈ کی سوچ ہے نا وہ ذرا اور ہے، وہ کہتے ہیں یار جان چھڑاؤ، چاہے بھاگنا بھی پڑے جان چھڑاؤ، تو ایک لحاظ سے یہ پازیٹیو سوچ ہے۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ روس بھی اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی چاہتا ہے، فیس سیونگ چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ ڈپلومیسی کام کر رہی ہو۔ اور دوسری میں نے بات کی تھی، یہ تو ہے ایک تھوڑی سی آپٹیمسٹک سچویشن۔ دوسری جو تھوڑی سی خطرناک سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر صدر زیلنسکی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور اسلحہ دو، وہ اسلحہ ملتا ہے ان کو، وہ روس کے اندر جا کے کوئی ایئر سٹرائکس کرتے ہیں اور ان کو پرمیشن مل جاتی ہے اس اسلحے سے ایئر سٹرائکس کرنے کی، تو پھر ہو سکتا ہے روس اشتعال میں آ جائے، کوئی یوکرین کے اندر وہ کوئی جو ہے ایٹامک نیوکلیئر وہ گندا سا ایکسپیریمنٹ کرے، تو پھر یہ بہت خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ابھی میں نے پیچھے کہا تھا کہ مجھے اور میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے اسرائیل حزب اللہ، اسرائیل حماس کی لڑائی میں ورلڈ وار نہیں نظر آتی، وہ ریجنل ہی رہتا ہے۔ ان کی لڑائی میں تو واضح طور پر ورلڈ وار ہے۔ تو ایک جیسا میں نے کہا کہ آپٹیمسٹک بات ہے، تھوڑی سی حوصلہ کن بات ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات چل رہی ہو جس کی بیس پہ صدر زیلنسکی نے یہ کہا ہے، اور دوسری حوصلہ شکن بات ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ سی این این کے حالیہ پولز کے مطابق کمالا ہیرس اور ٹرمپ کا مقابلہ نیک ٹو نیک ہے، تو اب آپ ان پولز پر کیا اپنی رائے دیجیے؟ دیکھیے سی این این کے پولز آج ہی سامنے آئے، انہوں نے 1 پوائنٹ کمالا کو آگے دکھایا ہے، جو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی۔ اب جب سی این این دکھائے گا 1 پوائنٹ آگے تو ویسے بھی وہ مشکوک ہوگی بات، اس لیے کہ سی این این تو شروع دن سے صدر ٹرمپ کے خلاف ہے اور ڈیموکریٹس کے حق میں ہے، تو وہ تو دکھائے گا نہیں، کیونکہ جو اس وقت کنزرویٹو میڈیا کے پولز ہیں وہ صدر ٹرمپ کو 1 یا 2 پوائنٹ آگے دکھا رہے ہیں۔ یہ بات سی این این کی ٹھیک ہے، سب کی ٹھیک ہے کہ دونوں کا مقابلہ نیک ٹو نیک ہے۔ اب سی این این نے آج یہ تبصرہ کیا ہے کہ اگر دونوں کا مقابلہ نیک ٹو نیک ہے، دونوں کا میچ پھنسا ہوا ہے، اتنے قریب ہیں دونوں، تو وہ سی این این بھی یہ بات مان رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن عوام نے کسی لیڈر کو ابھی تک ذہنی طور پر چنا نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر چنا ہوتا امریکن عوام نے تو وہ لیڈ میں فرق ہوتا، کوئی 8-10 پوائنٹ کا فرق ہوتا، پتہ چلتا کہ عوام نے لائک پیپل آر لائک یہ بھی ٹھیک ہے اور ایسے بھی ہو جائے تو بھی ٹھیک، لائک دے آر ناٹ ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ ہیونگ سرٹن ریزلٹس آؤٹ آف اٹ۔ یہ بھی، اور دوسرا یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ان دونوں میں کوئی اتنا فرق تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ جو ہے نا میری رائے کے مطابق پریشان کن بات ہے کمالا ہیرس کے لیے، کیونکہ صدر بائیڈن نے قربانی دی، قربانی کا بکرا بنے، انہوں نے کہا جی میں اگلا الیکشن نہیں لڑوں گا، میں کمالا کو نامینی بناتا ہوں۔ تو کمالا کو فل فورس لبرل میڈیا نے بھی دی اور بزنس مین نے بھی دی، تو اس کے باوجود کمالا ٹرمپ سے آگے نہیں نکل سکی ابھی تک کے پولز کے مطابق، اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ الیکشن کے دن تک وہ نکل سکے گی۔ مجھے آج یہی امکان لگتا ہے کہ اگر یہ الیکشن مینوورنگ کے بغیر ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو گئے تو ٹرمپ شاید جیت جائیں گے، چونکہ ٹرمپ نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ اگر وہ یہ الیکشن نہ جیت سکے تو پھر وہ پالیٹکس کو خیر آباد کہہ دیں گے، اگلا الیکشن وہ نہیں لڑیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ پالیٹیشین اپنے پوائنٹ آف ویو سے مکر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ بڑی لاجیکل بھی لگتی ہے کہ آلریڈی ہی از ٹچنگ 80،
ہاں اس وقت یہ بھی تو بہت بڑی بحث ہے پوری دنیا میں جی کہ جو یوتھ آ رہا ہے اور جو بہت بڑا ڈراسٹک چینج ہے دنیا میں اے آئی اور پولیٹیکل ریالٹیز جیوگرافیکل ریالٹیز کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے بھی کافی سارے کوشچنس ہیں. چلیے اس بارے میں تو بات ہوتی رہے گی، ہم آئندہ اس پہ بات کرتے رہیں گے. اب کینیڈا کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں کہ کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر پیئر پولیور نے جلد الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا ہے اور اپنی جیت کی صورت میں کینیڈا کی ساکھ کو انٹرنیشنل لیول پر بحال کرنے کا دعویٰ کیا ہے. جی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کینیڈا کا اپوزیشن لیڈر پیئر پولیور کئی مہینوں سے اور خاص طور پر کئی ہفتوں سے فورسفلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے. پچھلے دنوں اس نے بھی اعلان کر دیا تھا، جگمیت سنگھ نے بھی، کہ بھئی میں اب اس کی پارٹی سے اپنا کولیشن ختم کر لوں گا. تو شاید کولیشن اس نے فارملی ختم کر لیا ہے، شاید، آئی ایم ناٹ شیور، پتہ ہی نہیں چلتا جگمیت کیا چاہتا ہے، ٹروڈو کیا چاہتا ہے. لیکن جب پیئر پولیور نے 2-3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لاؤں گا ٹروڈو کے خلاف، تو آف کورس اس کو کنزرویٹو کو ووٹ چاہیے تھے. کنزرویٹو کو ایک تو چاہیے ووٹ بلاک سے، بلاک کے بیکاز سے، اور دوسرا کچھ ووٹ اگر کم پڑے تو وہ جگمیت کی پارٹی سے چاہیے. تو جگمیت نے اس سلسلہ میں انکار کر دیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ٹروڈو کے خلاف جانے کا. تو ایک طرف سے تو وہ یہ جگمیت کہتا ہے جی کہ میں کولیشن سے باہر ہوں، دوسری طرف وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورت میں ووٹ بھی ڈالے گا، یا اگر نہ بھی ڈالے، سائلنٹ بھی رہے ٹروڈو، تو بھی ٹروڈو کے خلاف اگر ووٹ نہ ڈالے اور سائلنٹ رہے تو بھی میرا نہیں خیال کہ کنزرویٹو اور بلاک کے بیکاز مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکیں گے ٹروڈو کے خلاف. اب ٹروڈو کو خود بھی کوئی احساس کرنا چاہیے، چونکہ ان پاپولر ہو. اس کی پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ چھوڑو، پارٹی کی لیڈرشپ چھوڑو، جس طرح بائیڈن سے کہہ رہے تھے، اور بائیڈن نے تو چھوڑ دی، لیکن ٹروڈو تو نہیں چھوڑ رہا. ادھر ایک بوڑھا بابا تھا، وہ ضد میں تھا پہلے، ادھر ایک یہ نوجوان ہٹا کٹا آدمی ہے، یہ بھی ضد میں ہے. تو یہ بھی کہتا ہے جی میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ یہ بہت ان پاپولر. سارے پولز بتا رہے ہیں 20 پوائنٹس، اتنا فرق ہے، 20 پوائنٹس لو ہے ایز کمپیئر ٹو کنزرویٹوز. سارے پولز بتا رہے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں الیکشن جب وقت پہ ہوں گے تب تک میں رہوں گا، ہو سکتا ہے میں یہ 20 پوائنٹس کو میں جو اس کا جو اوشن ہے 20 پوائنٹس کا، اتنا بڑا فرق، خلیج جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو میں پاٹ لوں گا. پاسبل نہیں لگتا ہے اپیرنٹلی. تو وہ اپنا ٹائم بائی کرنا چاہتا ہے ٹروڈو. اب ٹروڈو کی پارٹی سے 1 درجن سے زیادہ ایم پیز آلریڈی اس کو لکھ چکے ہیں کہ بھائی ہماری جان چھوڑو، تمہاری وجہ سے ہم اگلا الیکشن ہاریں گے، ہماری پارٹی ہارے گی. لیکن ٹروڈو اپنی ضد پہ قائم ہے. وہ کہتا نہیں میں تو چمٹا رہوں گا اقتدار کے ساتھ. اب جو آج کے دن ہی یہ پیئر پولیور نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ بھئی جو ٹروڈو کو ریزائن کرنا چاہیے، جلد الیکشن کروانے چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں جیتا تو جو کینیڈا کی ساکھ ہے دنیا میں خراب ہوئی ہے، امیج، وہ میں بحال کروں گا. بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. دیکھیے کینیڈا کی ساکھ ہمیشہ سے رہی ہے پیس کیپنگ کنٹری کے طور پر. یہ ساکھ رہی ہے کینیڈا کی ہمیشہ سے ایک جو ہوتا ہے نا بڑا ہی کمپیشنیٹ رکھنے والا دیش، پولیٹیکل اسائلمز دینے والا دیش، اور دنیا کی مدد کرنے والا دیش. اس طرح کی ساکھ رہی ہے. جب پرائم منسٹر ہارپر آئے تھے، میرا خیال ہے وہ 2006 سے غالباً 2015 تک رہے تھے پرائم منسٹر. ایک ان کی میجورٹی گورنمنٹ تھی، 2 ان کی مائنورٹی گورنمنٹ تھی. تو پرائم منسٹر ہارپر نے کینیڈا کو ورلڈ سٹیج پہ کیا تھا، بہت پرومیننٹ ہو گیا تھا، اور اس میں کینیڈا کا نام ورلڈ سٹیج پہ آیا تھا. جو ہمارے لبرلز ہیں یہاں پہ، جن کا بہت پولیٹیکل کریکٹنیس کا خواب ہوتا ہے، ان کو ہارپر صاحب پسند نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہارپر نے ایک سارٹ آف جنگجو قوم کے طور پر کینیڈا کو متعارف کروایا. وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہارپر نے کینیڈا کا ایک امیج بنایا تھا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس نے امیج بنایا تھا. اب ٹروڈو نے آ کے وہی جو ہے نا اپنا جو ایک ٹرمینالوجی ہے دنیا میں، گلوبلسٹ اور نیشنلسٹ. اب یہ اس پہ ہم کبھی بات کریں گے، یہ ایک الگ بحث ہے. تو ٹروڈو نے گلوبلسٹ پالیسی بنائی،
اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان زیادہ ہیں میری رائے میں. نیشنلزم کے کچھ نقصان ہیں، فائدے بھی ہیں. تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ ڈسکشن بنتی ہے. اب بہرحال یہ ہے کہ پیئر پولیور کا یہ کہنا ہے کہ ٹروڈو کو جلد الیکشن کروانے چاہیے، اور اس کے نتیجہ میں اگر پرائم منسٹر بنا الیکشن کے بعد تو پھر میں کینیڈا کی ساکھ کو بحال کروں گا. دیکھیے یہ سب پولیٹیکل ریالٹیز جو بدل چکی ہیں اور دنیا میں ہر چیز کا سناریو بدل چکا ہے، اس میں بہت چیلنجنگ صورتحال ہے کینیڈا سمیت تمام ملکوں کی. اس پر ہم آنے والے دنوں میں بحث کرتے رہیں گے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گور اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.